کیا ہوگا اور خود پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اس کیس سے، اس سارے معاملے پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی، اور قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے، کیا آپشنز ہیں، اور جو ایکٹ ہے 2017 کا الیکشن کمیشن کا وہ کیا کہتا ہے، اس کے سیکشنز کیا کہتے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ واضح ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ایسی جماعت ہے جس پر پابندی عائد کی، اور یہ نیشنل عوامی پارٹی تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پابندی عائد کی گئی۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہوں گے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب ہوں گے، جبکہ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب بھی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ آغاز کرنا چاہوں گا میں قمر دلشاد صاحب آپ سے۔ سر، ممنوعہ فنڈنگ کی تعریف کیا ہے؟ کون سے ایسے فنڈز ہیں کہ جس کو ممنوعہ قرار دے کر اس جماعت کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اور واضح ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے رہنما، اس کے قائد عمران خان صاحب کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ میں اگر بات کروں صرف جو پروجیکٹ ان کا شوکت خانم کا ہے اس کے حوالے سے، لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو یہ ڈیفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے وہ چندے کی صورت میں ہو یا اس فنڈنگ کی صورت میں ہو؟ ڈیفرینشیٹ کس طرح کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ تعریف کیا ہے اس ممنوعہ فنڈنگ کی؟ اس میں سب سے بات یہ ہے کہ بڑے اچھا پینل آپ نے آج دوستوں کو رکھا ہے، بڑے معروف وکلا ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، صاحب اس اویس صاحب ہیں، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ آ رہی ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے یہ چربا ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر، پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 62۔ وہ ایوب خان کے زمانے بنا، اس کے بعد اسی کو آگے چلتا رہا تو یہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا نام رکھا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002۔ اچھا، اسی طرح اب جو ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی تو انہوں نے تمام جو ہمارے الیکشن لاز کو ان کو ایک جگہ کیا، وہ 8 کتابیں تھی، اکٹھا کر دیا، اس کا نام رکھا الیکشن ایکٹ 2017، لیکن ہے وہ چربا وہی جو 62 کو چلا آ رہا ہے۔ یہ 62 سے چلا آ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو کوئی پاکستان کا شہری نہ ہو اس کی تعریف کر دی ہے۔ اسی طرح سیکشن جو ہمارا آرٹیکل جو 204 میں کر دیا، 204 میں واضح لکھا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری، غیر ملکی ادارہ، غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی تھنک ٹینک، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ دینے کا اس کا مجاز نہیں ہے، وہ ممنوع تصور کیا جائے گا۔ اب یہ اسی طرح سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو اس ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آ جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بحق سرکار ضبط کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک نئی روایت پیدا ہوگی۔ اب یا پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی فنڈ ضبط نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے اب جیسے آپ نے نیشنل پارٹی کا ذکر کیا، وہ پولیٹیکل معاملہ تھا، صاحب نے کیا، وہ ہماری کوئی انٹیگریٹی کا معاملہ تھا، لیکن اب یہ جو معاملہ آ رہا ہے یہ ممنوع جو آپ کو فنڈنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر کوئی پارٹی بھی اس سیکشن 204 کی زد میں آ جاتی ہے اور تمام جو ہماری اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے جو 1.5 سال سے کام کر رہی ہے وہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی، ہفتے میں 2 ہفتے میں جب بھی کرے گی، تو وہ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو از سر نو جائزہ لے گا، پارٹیوں کو باقاعدہ انوائٹ کرے گا، ان کے بحث ہونے کے بعد پھر وہ کسی نتیجے میں پہنچ کر آیا وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ ممنوع جو ہے فنڈنگ وہ ضبط کرے گا۔ جب ضبط کر لے گا اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہوگا کہ ہمارے پینل بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کے فنڈ کے 2 طریقے ہیں، پھر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جائے، اس کے لیے جو ہمارا سیکشن 212 کا سی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ سیکشن 215 کے تحت اس پارٹی کا، کوئی پارٹی بھی ہو، اس کا سمبل واپس لینے کے اختیارات رکھتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ احمد اویس صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں۔ سر، جس طرح قمر دلشاد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سیکشن جو ہے 204 وہ کیا کہتا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریفرنس بھیجتا ہے موجودہ حکومت، جو بھی حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، اس کو۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر بھی لیں کہ ان کے خلاف ہی کارروائی کے لیے درخواست یا ریفرنس جسے کہا جائے بھیجا جاتا ہے خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، جس کی وہ پابند بھی ہے اس پر کارروائی کرنے کی، سر یہ صورتحال کیا پیدا ہوگی پھر؟ اشرف صاحب یہ سوال آپ کی طرف لے آتا ہوں سر، یہی سوال کہ اگر حکومت وقت کو ریفرنس بھیجا جاتا ہے خود انہی کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو سر صورتحال کیا پیدا ہوگی؟
سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرو میں بات کی کہ اپوزیشن پارٹیوں کا اس میں کیا رول ہے اور سارا کچھ کیا ہے، اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ ہمیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ کسی نے باہر سے شکایت نہیں کی، یہ تحریک انصاف کے خود فاؤنڈر ممبر ہیں جو اس وقت بھی ممبر ہیں، انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور اب 7 برس ہونے کو آ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچی۔ اگر یہ پہلے ہو چکا ہوتا تو یہ آج ہم شاید اس کے اوپر کوئی گفتگو نہ کر رہے ہوتے، اور سارا معاملہ جو ہے وہ کسی بہتر نہج پہ چل رہا ہوتا، اور آج جس اکنامک اور پولیٹیکل اور جو انٹرنیشنل سکی ہمیں مل رہی ہے، شاید اس کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ بٹ ٹو آنسر یور کویسچن، دیکھیے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک معاملے میں کہا کہ ہم نیب کو اس لیے معاملات نہیں بھیج رہے کیونکہ نیب جو ہے وہ اس کے اندر تساہل سے کام لے گی یا اس کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا ریفرنس جو ہے وہ اگر حکومت کو بھیجا جائے گا تو ظاہر ہے حکومت اس کے لیے تو نہیں آگے چلنے کو تیار ہوگی، اور جس طریقے سے 7 برسوں میں انہوں نے ڈائلیٹری ٹیکٹکس یوز کیے، بہت سارے بند باندھنے کی کوشش کی، اسٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو بہت ہی اس کا جو پہلو میں آپ کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ فارن فنڈنگ بھی کتنی ہوئی اس کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو فورینزک آڈیٹرز بٹھا دیں اور وہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو بالکل جائے ٹھیک ہے۔ گا۔ اشرف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے صرف احمد اویس صاحب کو شامل کرنے دیجیے کیونکہ ان کے پاس کچھ وقت کم ہے اور آپ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ احمد اویس صاحب، سر یہ اعتراف کرنا تحریک انصاف کی جانب سے، پہلے کہا گیا کہ فارن فنڈنگ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں، اس کے بعد یہ کہا جی ایجنٹس ہیں جو امریکہ کی جو 2 کمپنیاں ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ سر یہ اس اعتراف کو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو اعتراف جرم کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعتراف کا کوئی نقصان اس کیس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں اصل میں یہ کیس انلیس کہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہو تو میں ایک ایز اے پروفیشنل آپ کے سامنے جو اظہار خیال کروں یا اپنا نقطہ نظر دوں تو وہ تو مناسب ہے۔ I haven't gone through this case کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا نوعیت ہے، کیونکہ میں نے اس میں شروع سے میں نے اس کو پلیڈ بھی نہیں کیا، نہ میں نے۔ چلے میں سیاسی نوعیت کا سوال کر لیتا ہوں احمد اویس صاحب آپ سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یہ ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اور عمران خان کی جتنے بھی فنڈنگ وغیرہ کا ہے اس میں کہیں پر بھی انہوں نے کہیں پہ ایسی گنجائش نہیں رکھی کوئی جو انلیگل ہو یا کوئی خلاف قانون کوئی بات جو ہے یا فنڈ کو مس یوز کرنے کے لیے استعمال کیا ہو۔ پاکستانیوں نے وہاں سے فنڈ بھیجے ہیں، بھیجتے رہے ہیں، اور وہ ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے ہی وہ فنڈ آئے ہیں which I understand۔ احمد صاحب اگر کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی سر اور قانونی طریقے سے تمام پیسہ آیا سر، تو یہ تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں اس کیس کو، اور خود تحریک انصاف جو ایسے التوا کا شکار کرنے کے لیے مختلف طرح کی درخواستیں دائر کرتی رہی۔ سر اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا تو سر اس کو التوا کا شکار کرنے کے لیے تحریک انصاف نے کوششیں کیوں کی پھر؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کوئی التوا نہ کرے، ختم کرے اس کو، فیصلہ کر کے جو بھی کرنا کر دیں۔ یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف سے لیکن جب بھی پارٹیز ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی پارٹی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کے ظاہر ہے حکومت کے اتنے سارے اور ان کے کمٹمنٹ ہوتی ہیں، اگر انہوں نے ڈیلے کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کوئی ایڈجسٹمنٹ مانگ لی ہوں، لیکن جو کنسرن ادارہ ہے جس کا یہ کام ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کیوں ڈیلے کرے گا؟ اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ، کوئی حکومت پاکستان کے انڈر تو ہے نہیں، وہ فیصلہ کریں، ڈیسائیڈ کر دیں۔ اچھا سیدھی بات ہے بالکل۔ لیکن جب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا معاملہ بھی چیلنج کیا گیا ہے تب سے تحریک انصاف نے کوئی التوا کی درخواست دائر نہیں کی ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے، خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ آ جائے۔ جی ہاں بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ کام تب ان کا ہے کہ الیکشن کمیشن کرے، اس کو فوراً ڈیٹ فکس کریں، فائنل آرگومنٹ جو بھی ہوتی ہیں اس کو کوئی ہم نے فیصلہ کر دینا، کر دیں فیصلہ۔